بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عید الاضحیٰ کے بعد سے ہی خطبات جمعہ کا سلسلہ اس کائنات کے اور اس کائنات کی دو اہم مخلوقات انس و جن کی پیدائش کا مقصد اصیل اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ سورۃ الملک، جس سورت کے سلسلے میں امام کائنات نے ارشاد فرمایا کہ 30 آیتوں والی یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ اس سورت کی آیتوں کی روشنی میں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور ان مخلوقات کا ذکر کر کے انہیں اپنی توحید پر دلیل بنایا۔ اس سے پہلے آسمان کی بات بھی گزری، زمین کی بات بھی گزری اور کہیں کہیں دھمکی آمیز آیتیں بھی گزریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پوائنٹ اور نقطہ انسانوں کے لیے فراہم کیا کہ دیکھو اس نقطے پر بھی غور کرو، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تم سوچو۔ کبھی سوچنے کا موقع شاید نہ ملا ہو، لیکن غور کرو کہ چڑیاں جو آسمانوں میں، فضاؤں میں اڑتی ہیں، کبھی پر کھول کر، کبھی پر سمیٹ کر، یہ خود بخود اڑتی ہیں۔ غور کرو اس پر۔ ہمیں اور آپ کو دنیا اور دنیا کی مشکلات نے یا دنیا کی الجھنوں نے، دنیا کی مشغولیتوں نے اس قدر گھیر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید سجھانے والے ان سارے پوائنٹس اور نقطے نظر نہیں آتے، یا ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم ان نقطوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ تو توجہ دلاتا ہے، ہمارا دھیان اس کی طرف پھیرنے کے لیے اعلان کرتا ہے، اولم یروا الی الطیر، کیا تم اپنے اوپر، انسان اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتا، غور نہیں کرتا ان پرندوں پر؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، صف در صف ہو کر کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح سویرے یا شام کے وقت جب آسمان میں سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے لالی پھیلنے لگتی ہے، روشنی مندمل ہونے لگتی ہے، روشنی کم ہونا چاہتی ہے، اس وقت پرندوں کی جماعتیں اپنے بسیروں کی طرف اڑ رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر کبھی غور کیا تو کہ یہ سب بندہ ہو کر، سب بستہ ہو کر اور اپنے پروں کو پھیلا کر کے، کبھی سمیٹ کر کے یہ اڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی غور کیا؟ صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ رب العالمین کہتا کہ انہیں بھی رحمان نے روک رکھا ہے۔ ہم نے، انسانوں نے دستگیر چاہے جس کو بنا لیا ہو، چاہے اس کا معنی مطلب نہ سمجھتے ہو کہ دستگیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو تھام لے پریشانیوں کے حالات میں، اسے دستگیر کہا جاتا ہے، جو اس کائنات کا صرف ہمارا رب ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ لیکن ہم انسانوں نے چاہے دستگیر جس کو بنا لیا ہو، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے والی انسانوں کی اس مخلوق نے داتا، گنج بخش، مشکل کشا جسے بنا لیا ہو، لیکن رب کہتا ہے کہ ان چڑیوں کو کبھی دستگیر وہی ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان نے ہی انہیں روک رکھا ہے، نہیں تو یہ گر جاتی، ان کے پر کام نہیں کرتے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن،
صرف اس ٹکڑے پر انسان غور کرے گا تو سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے کہ وہ پر سمیٹ کر کے اڑ رہی ہیں چاہے پر پھیلا کر کے اڑ رہی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پر سمیٹ کر اڑنا یا پر پھیلا کر اڑنا یہ بھی ان کی صلاحیت اور طاقت میں نہیں ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ ٹکڑا واضح کر دیتا ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں تمہیں کہ چڑیوں کو دیکھو، اڑنے والی مخلوقات کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ اڑتی ہیں، پر سمیٹ کر، چاہے پر پھیلا کر، چاہے اکیلے، چاہے سب بستہ ہو کر صفوں میں، جماعتوں میں، تو ان کو دیکھو کہ انہیں بھی رحمان نے روک رکھا ہے۔ چڑیوں کو رحمان نے روک رکھا ہے آسمان و زمین کے درمیان، تو ہمارا اور آپ کا دستگیر، ہمیں اور آپ کو تھامنے والا، ہمیں اور آپ کو سہارا دینے والا، ہمیں اور آپ کو مختلف قسم کی آسائشوں اور نعمتوں اور آرائشوں سے نوازنے والا دوسرا کوئی کیسے ہو جائے گا؟ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹی مخلوق ہے تو ان کو اللہ نہیں دیکھتا؟ ہر چیز کو دیکھنے والا، انہ بکل شیء بصیر، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد کی آیت میں، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن۔ ایک آدمی نہیں، ایک آستانے والا یا ڈھابے والا یا ایک بابا، ایک پیر، ایک فقیر، ایک دستگیر، ایک مشکل کشا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کوئی لشکر ہے، کوئی جتھا ہے، کوئی جماعت ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان انسانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی جتھا ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ رحمان تنہا ساری مخلوقات کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقابلے میں کہا کہ کوئی ایک پہنچا ہوا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں، پہنچا ہوا نہیں، جتھا، ایک جماعت، ایک لشکر۔ جند کا لفظ عربی زبان میں لشکر کے لیے آتا ہے۔ کیا کوئی لشکر ہے جو ان کی مدد کرے، تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ؟ اگر رحمان مدد چھوڑ دے، کیسے ہم نے کسی کو دستگیر بنا لیا، کسی کو حاجت روا سمجھ لیا، کسی کا نام مشکل کشا رکھ دیا، کسی کو گنج بخش سمجھنے لگے؟ ہمیں یہ اختیار دیا کس نے؟ یہ سارے نام جو پرشین فارسی زبان میں ہم نے رکھ رکھے ہیں، یہ عربی زبان میں اللہ کے نام ہیں۔ داتا، المعطی، اللہ تعالیٰ ہے، عطا کرنے والا، دینے والا، نوازنے والا، المعطی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر علم کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ اللہ هو المعطی وانا القاسم، اللہ نوازنے والا ہے، اور اللہ جب نوازتا ہے تو میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ هو المعطی امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا کوئی اور بھی ہے اس کائنات میں جو مشکل کے اوقات میں مشکل کشا بن جائے، کسی ایسے شخص کے لیے جو مشکل میں پھنسا ہو؟ ایسے ہم نے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ کیا یہ انسانوں کے بس کا ہے، اللہ کی مخلوقات کے بس کا ہے کہ یہ رب کی رحمت کو تقسیم کریں؟ ہم اس دنیاوی زندگی کی معیشت اور زندگی گزارنے کے سامان تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اور ہم گنج بخش کسی اور کو بناتے ہیں؟ ہماری عقل پر اف ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم جن کو بھی اللہ کے علاوہ اپنا مددگار سمجھتے ہو، جن سے مدد طلب کرتے ہو، جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، جن کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کے سامنے نظر نیاز چاہتے ہو، جن کے نام کی نظر نیاز مانتے ہو، ان پر بھی اور تمہاری عقل پر بھی اف ہے، تم سمجھتے نہیں؟ قرآن کو انسان چھوڑ دے، نبی کے فرمان سے انسان دور ہو جائے،
تو وہ اپنے جیسے مخلوق کو کبھی دستگیر سمجھتا ہے، کبھی مشکل کشا سمجھتا ہے، کبھی حاجت روا جانتا ہے، کبھی گنج بخش سمجھتا ہے، جبکہ یہ سارے نام اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی لشکر ہے، کوئی جماعت ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون الا فی غرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا تھا، یہ ایکسپٹ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ ایسپیکٹ ان لوگوں کے لیے کیا تھا جو کفر کرنے والے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے علاوہ دوسرا بھی، اللہ کے علاوہ دوسرے مددگار ان کے ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ جو لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، جو نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں بھی توحید سمجھانی پڑتی ہے، انہیں بھی توحید کا درس دینا پڑتا ہے، انہیں بھی توحید کے نقطوں کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کافر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ۔ انسان جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو بہت سے لوگ سجھاؤ دینے والے ہوتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ گے اور وہاں جا کر چادر چڑھا دو گے، وہاں جا کر بکرا چڑھا دو گے، وہاں کی منت مان لو گے، وہاں کی نظر مان لو گے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، رب اگر رزق روک دے، رب رزق روک دے تو کوئی اور بھی رزق دیتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ ہم زبانی کہتے ہیں کہ رزق دینے والا وہی ہے، لیکن پھر بھی رزق دوسری جگہ مانگنے چلے جاتے ہیں۔ وہ رزاق ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح سے خطبہ جمعہ کے دوران مدینے میں تجارتی قافلہ آیا، سارے صحابہ 10-12 صحابہ کے علاوہ اٹھ کر چلے گئے، اس قافلے سے اپنے خرید و فروخت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ چاہیے تھا، سب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، کوئی میلہ لگا ہے تجارتی، اور یا کوئی تماشا لگا ہے، تو یہ آپ کو تنہا کھڑے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ترکو کا قائم انفضوا الیہا، وہاں چلے جاتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں کھڑے ہوئے۔ کہیے آپ ان سے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں دنیا کے سارے میلوں سے اور دنیا کی ساری کامیاب تجارتوں سے بھی بہتر ہے۔ ہم جمعہ کی اذان کے بعد یا جمعہ کی جماعت کے وقت مسجد آئیں، دکان نہ چھوڑیں، یہ الگ بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس درمیان کوئی کسٹمر آئے گا بھی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ رب کا حق مار رہے ہیں، رب پر ہمارا توکل اور بھروسہ اطمینان نہیں ہے کہ رب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ توحید اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اطمینان اپنے رب پر ایسا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی نفع، دنیا کا کوئی فائدہ ہمیں روک نہ سکے اپنے رب کی طرف قدم بڑھانے سے۔ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سارے تماشوں سے، دنیا کے اس تماشے سے ساری دنیا کو تماشا بنا دیجئے اور ساری دنیا کو تجارتی مرکز بنا دیجئے، سب سے بہتر ہے۔ ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، ہم نے اپنے ایمان کو سینچا نہیں ہے، ہم نے اپنے ایمان کو قرآن کی روشنی نہیں دکھائی ہے، ہم نے اپنے ایمان کو نبی کے فرمان سے اور نبی کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے سینچا نہیں ہے۔ صحابہ کرام
جمعے کی اذان ہوتی تھی تو وہ تولتا ہوا ترازو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے. ہمارا بھی ایمان ایسا ہے کیا؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ. اور آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین. اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث گرامی میں فرمایا کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو جس طرح سے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لَيَرْزُقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ، تو تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح چڑیوں کو رزق دیتا ہے. يَغْدُو خِمَاسًا وَيَرُوحُ بِطَانًا، یہ چڑیاں صبح سویرے خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر لوٹتی ہیں. وہ دن رات اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں، اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے ہی لیے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس دل ہیں لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں لیکن ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس کان ہیں لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں. انسان جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دے، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کھو دے تو چوپایوں کے مانند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بل ہم اضل، اللہ نے انہیں انسان بنایا ہے اور وہ چوپایوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ان سے زیادہ گمراہ ہے. قرآن کہتا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی ذات نے یہ بھی کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ساری صلاحیتوں کو کھو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو بناتے ہوئے ہمارے اندر جو صلاحیتیں رکھی تھیں ان صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہم بھول گئے ہیں. ہم نے دنیا کی دوسری مخلوقات، دوسری قوموں جن کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی طور طریقہ نہیں ہے، ان کے چال چلن، ان کے رہن سہن، ان کے طور طریقوں کو سیکھ لیا ہے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنے پر فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے کہ اگر رب رزق کو روک لے تو انہیں رزق دے دے. بل لجوا فی عتب و نفور، بلکہ یہ نہایت سرکشی میں ہیں اور بدھک رہے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، جو انسان توحید کے راستے کو بھول کر، اتباع سنت کے راستے کو بھول کر، اللہ کی شریعت اور اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ چہرے کے بل چل رہا ہے زمین پر. وہ اپنے آپ کو جھکا ہوا محسوس کرے نہ کرے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ جھک کر چل رہا ہے، چہرے کے بل چل رہا ہے. اور جو اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، نبی کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کی تصدیق ہی صرف نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اسے اپلائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ وہ سیدھا سینہ تان کر سیدھے راستے پر چل رہا ہے. قرآن کی اسی آیت میں اور فرمایا کہ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ چہرے کے بل چلنے والا انسان زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا سینہ تان کر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چلنا سکھایا ہے انسان کو اس طرح سے سیدھی راہ اختیار کر کے چل رہا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے سلسلے میں جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے؟ اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. امن یمشی، یا وہ جو چل رہا ہے سویا، سیدھا کھڑے ہو کر، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے.
ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے اور ان آیتوں کی روشنی میں اپنی راہ تلاشنے کا وقت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ انسان یہاں سے اپنی راہ ڈھونڈے تاکہ وہ انسان بھی بن کر زندہ رہے اور نبی اللہ کا بندہ بن کر زندہ رہے، نبی کا پیروکار بن کر زندہ رہے، اللہ کی اس کائنات میں اللہ کا فرمانبردار بن کر جیے۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے سارے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اور سارے انبیاء اور رسولوں پر نازل کی گئی کتابوں کے ذریعے۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الملک کی بقیہ آیتوں کی روشنی میں بھی ہم توحید کی روشنی کو محسوس کریں گے۔ آئندہ کے خطبوں میں رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق